ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تشریف آوری کا جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک سب نبیوں نے پیغام دیا کہ ایک نبی تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر تذکرہ فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ایک دن اپنے کاشانہ اقدس سے مبارک گھر سے باہر تشریف لائے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے صحابہ کے سامنے آئے کہ حضور صحابہ کی باتیں سن رہے تھے، صحابہ حضور کو دیکھ نہیں رہے تھے۔ تو یتذاکرون، آپس میں صحابہ مذاکرہ کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے آپس میں۔ ایک صحابی کہنے لگے ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا۔ وقال آخر، دوسرے کہنے لگے کہ موسیٰ کلم اللہ تکلیما، کہ موسیٰ وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے گفتگو فرمائی۔ تیسرے کہنے لگے کہ عیسیٰ کلمۃ اللہ و روحہ، کہ عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تیسرے کہنے لگے آدم اصطفیٰ اللہ، کہ آدم وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے چن لیا۔ تو فخرج علیہم رسول اللہ، جب صحابہ آپس کی گفتگو مکمل کر چکے تو حضور ان کے سامنے آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال قد سمعت کلامکم وعجبکم، حضور نے فرمایا میں نے تمہاری گفتگو بھی سنی ہے اور تمہارا تعجب کرنا بھی سنا ہے کہ فلاں نبی کو اللہ نے یہ شان فرمایا۔ ابراہیم خلیل، ان ابراہیم خلیل اللہ وهو كذلک، وموسیٰ نجی اللہ وهو كذلک، وعیسیٰ کلمۃ روح وهو كذلک، وآدم اصطفیٰ اللہ وهو كذلک۔ فرمایا بالکل اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، نجی اللہ ہے، اور عیسیٰ اللہ کا کلمہ بھی ہے اور روح بھی ہے، اور جناب آدم کو اللہ نے چن لیا۔ حضور نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، الا وانا حبیب اللہ۔ لوگ کہتے ہیں جی میلاد کہاں لکھا؟ میں نے کہا حضور نے میلاد سارے نبیوں کا تذکرہ سننے کے بعد پھر حضور نے اپنی شان خود بیان فرمائی ہے۔ وہ تو کوئی جانور بھی خوش ہوئے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لوگ میلاد شریف کے مہینے میں آ کر لوگوں کو دلیلیں مانگتے ہیں۔ میں نے کہا بے وقوف، حضور کی تشریف آوری پر تو جانور بھی خوش ہو گئے، درندے بھی خوش ہو گئے، پرندے بھی خوش ہو گئے، دریا بھی خوش ہو گئے، آگ بھی خوشی میں آ کر اس نے پانی کی شکل اختیار کر، ٹھنڈی ہو گئی نا، پانی کا کام ہے ٹھنڈا ہونا۔ ہاں تو پانی کے اندر آگ کی خاصیت پیدا ہو گئی اور آگ کے اندر پانی کی خاصیت پیدا ہو۔ پتہ نہیں تو کیسا مسلمان ہے کہ تو اس پر بھی دلیلیں مانگتا ہے۔ حضور خود نبیوں کا تذکرہ سننے کے بعد حضور نے فرمایا ہاں باتیں ایسے ہی ہے، لیکن الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ ہاں وانا اول شافع وانا اول مشفع یوم القیامہ، فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن میں ہی شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ ولا فخرا وانا حامل لواء الحمد تحت آدم فمن دونہ یوم القیامت ولا فخرا، فرمایا جانتے ہو لواء الحمد اس دن میرے ہاتھ کے اندر ہوگا۔ حضور نے فرمایا لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس جھنڈے کے نیچے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے انبیاء بھی اس جھنڈے کے نیچے ہوں۔ اور میرے آقا نے فرمایا وانا اول من یحرک حلق الجنہ، فرمایا جانتے ہو سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ فیفتح اللہ لی فیدخلنی ہا ومعی فقراء المؤمنین، فرمایا اللہ رب العالمین اپنے دست قدرت سے خود دروازہ کھولے گا۔ فیفتح نہیں فرمایا کہ دروازہ کھل جائے گا،
نانا اس کا فاعل بھی رب نے ذکر فرمایا، فیفتح اللہ لی، خود میں جب دروازہ کھٹکھٹاؤں گا نا تو رب العالمین خود جو ہے وہ اپنے دست قدرت سے وہ دروازہ کھولے گا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنایا، اور قیامت والے دن پھر فیدخلنیہا وما ہی فقراء المومنین۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، دخل یدخل دخولا فهو داخل، اس کا معنی ہے ظاہر ہے مسجد کا دروازہ کھلا ہے تو وہاں کوئی بندہ تو نہیں نہ کھڑا، ہر بندے کو کہہ رہا ہو جناب آئیے آئیے نماز پڑھنے کے لیے آئیے۔ دروازہ جب کھل گیا تو جس کا دل کرے آئے۔ ہاں، دروازہ کھلا جو ہوا ہے تو ہم کسی کو خاص تو نہیں کہتے کہ آئیں جناب آپ بھی نماز پڑھ لیں، آپ بھی جمعہ پڑھ لیں۔ دروازہ کھلا ہے، جو آ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، لیکن اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا جب دروازہ کھلے گا تو میں خود داخل ہو جاؤں گا، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ ادخل یدخل، ادخال کا معنی ہے داخل کرنا، اور دخل یدخل دخول کا معنی ہے خود بخود داخل ہو جانا۔ آپ جانتے ہیں نا مہمان آ رہے ہو تو بندہ دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں تشریف لائیے جی، کہتے ہیں نا تشریف لائیے جی، تشریف لائیے جی۔ تو یہ عجیب بات ہے، حضور نے فرمایا فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا معی فقراء المومنین۔ حضور نے فرمایا جب رب العالمین اپنے دست قدرت سے دروازہ کھولے گا نا اور پھر خود ہی فرمائے گا میرے حبیب یہ آپ کے لیے بنی ہے، تشریف لائیے۔ حضور آ گئے، کلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں، لوہے محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل کندیلاں وچ سفیلاں، نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں، غلام محمد ایو تمثیلاں سمجھیاں بہت کلیلاں خاص خلیلاں۔ حضور آ گئے، سورج نصف النہار پر آ گیا ہے، اب موم بتی وہ بھی بجھی ہوئی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ اس واسطے مسلمان دلیر من تسا نہیں حضور دی گل کرنی تو اور کنے گل کرنی؟ ایتھے بک بک کر دیں جی صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں، اے لو نویں گل سنو، صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں، اے جناب فانوس صحابہ نے نہیں لایا، اے سوال ہے تہاڈا، اے سوال ہے اہل سنت تے صحابہ چار جھنڈیاں نہیں لائیاں، کمینے ہو صحابہ تے اپنے پیو دا سر کٹیا ابو عبیدہ بن جراح، سر کٹ کے کنوں نب کے شاپر وچ بھی نہیں پایا، کپڑے وچ بھی نہیں بندھیا، ڈر بھی نہیں لگیا، پیو نو انج سر کٹے ہویا کنوں نب کے حضور دے سامنے آ گئے۔ حضور نے فرمایا ویحکا، فرمایا کدھر سر چاہی پھرنا؟ فرمایا پیو دا سر ہے۔ میں کیوں کٹے؟ عرض کیتی گستاخی کیتی، کٹ کے لے آیا تواڈے سامنے۔ تو سم حیثیت مسلمان دسو مینوں ایندا جواب دیو، جڑا پیو دا سر کٹ کے لے آئے سن اے موم بتیاں صحابہ اندر چھپا کے رکھنیاں سن، بھئی حضور تواڈے نہیں لانیاں سی؟ یہ گل ہے جی کوئی سوال ہے کرن والا؟ جڑا سب کچھ لے آئے انہاں دو صدیق اکبر دو دیگا نہیں سن پکانیاں۔ اقبال کہندا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار، بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ بات ختم ہے۔ حضور نال پیار کرنا ہے، ٹوٹ کے پیار کرنا ہے، انج پیار کرنا ہے جڑا میں ہن صحابی حضرت حذیفہ بن یمان، میں انہاں سے حدیث یاد ہے، میں نال تاں رکھنا جو لوگ کہندے نے کتھے لکھا ہوا، ہاں جی، کیونکہ اس دور تسی کدی ویکھیا بھی موچی بھی دکان، موچی میرے سر دا تاج ہے حضور دا غلام، اے نہیں مطلب کوئی بیٹھے ہوئے تے کہ مولوی صاحب راتی میری توہین کر گئے، پیشی دا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ ایک فن ہے نا جتیاں گڑدا، ہوے حضور دا غلام تے اس دے پیراں دی جُتی دی جڑی کھا کے نا مولوی خادم اس نو اس نال بنن واسطے تیار ہے، ہوے حضور دا غلام، ہاں اس واسطے کہ دل بمحبوب حجازی بستہم، زی جہت بیک دے کر پے وستہم۔ اقبال کہندا دل لان دی کوئی کائنات جاوے او حضور دی ذات ہے، بس پھر قیامت تک جڑا غلام بنیا سی اودے نال بھی دل لا لیا۔ تسی کدی ویکھیا بھی موچی بندہ ہوئے تے ایم بی بی ایس دا بار بورڈ لا کے بیٹھے ہوئے، یہاں سے علاج ہوتے ہیں، کدی سنے آج تک تسی؟ 420 دا کیس ہے، پہلا کلمہ بھی سیدھا پڑھنا نہ آوے تے ناموس رسالت ہوتے بہ کے گل کرے بندہ، پہلے دین پڑھ کے آ پھر گل کر محمد عربی دی شان دی، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے،
قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی۔ چار جتھے بہ جان گے آہو جی ممتاز قادری نے کم غلط کیتا ہے، میں کہتا ہوں پہلے کلمے دا ترجمہ نہیں آندا، میں شرطیہ گل کرنا، جتنے ایم این اے ایم پی اے بنے ایک نو بھی پہلا کلمہ سیدھا نہیں آیا کہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا کہ نے لا الہ محمد رسول اللہ پڑھیا، تے جنہاں نو پہلا کلمہ بھی سیدھا نہ آیا انہاں اسمبلیاں جا کے نبی دی عزت دی گل کرنی، حضور کی عزت کی بات پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو، حضرت عمر سے پوچھو، فاروق حضرت عثمان غنی سے پوچھو، حیدر کرار سے پوچھو، ابو ہریرہ سے پوچھو، بلال سے پوچھو، سعد سے پوچھو، خالد بن ولید سے پوچھو۔ آج نتھو پھتو اٹھ کے حضور کی عزت کی بات کرتا ہے، ہاں جی ممتاز قادری نے بڑا غلط کیا، میں کہتا ہوں کلمہ پڑھنا آندا نہیں تو ممتاز قادری دیاں گلاں کرنا، تو دتا کہ وے اسلام نو، میں نو پہلے یہ دس دوں، تو مسیتی بھی 10 روپے ویکھ کے دینا بھئی 20 والا نوٹ تو نہیں نکل آیا کدھر، ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں بچوں، میں ہنسانے نہیں آیا، نہ بالکل ہنسانے کی بات نہیں ہے، میں ہنسانے کے لیے نہیں آیا، جنہ دیاں دھیاں 86 سال سن کے قید امریکہ دی قید وچ بیٹھیاں ہون وہ ہسنے جوگی قوم، حضور دیاں فلماں اگلیاں بنا دیتیاں، حضور دی بیٹیاں دے بارے بکواس کر دیتے، حضور دی بیویاں دے بارے بکواس کر دیتے انہوں نے، تے اسی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر بیٹھا کہ جناب خالد بن ولید تسی آؤ جناب باہر ہون، اسی تے بیٹھے ہیں حلوے کھان واسطے جناب، کیوں نہیں اسی رولا پایا انہاں اسمبلیاں وچ بک بک کرنے جناب بجلی کا بل مہنگا ہو گیا، تے انہاں نو کدی احساس ہویا اسمبلیاں کہ اسی کفر کتنے ننگا ہو کے حضور کی عزت کے بارے میں کیا کیا بکواس کر رہے ہیں، وہ انہوں نے کبھی بات کی ہے؟ تو سب کچھ حضور کے لیے ہے، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، اے آج دا نعرہ نہیں، اے مسجد نبوی شریف دے ممبر ہوتے حضرت حسان نے حضور دے سامنے شعر پڑھیا، حضور میرا پیو بھی میری ماں بھی میری ساریاں عزتاں تہاڈی عزت تے قربان۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ مولوی خادم کی پگڑی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ علامہ ہی رہنا چاہیے، اس کی پگڑی کا بل کھل گیا تو پھر تو علامہ صاحب کی توہین ہو جائے گی۔ ہماری پگڑیاں کیا ہے، ہماری عزتیں کیا ہے، جب حضور کی عزت پر حملہ ہو جائے پھر ہمیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں، میں جڑیاں گلاں کر رہا نا ہو سکنا سویرے اس منڈے نو لوگ کہن بھائی تسی پاگل مولوی بلا لیا، او دا دماغ اپنا خراب سی، میرا واقعی محبت رسول دماغ خراب ہے، ہاں ویسے میں بالکل میرا دماغ کمپیوٹر تو بھی اگے، کمپیوٹر بھی غلطی کر سکنا، میں اتنا میں پکا حافظ بھی ہاں، میں ساری چیزاں میں یاد ہیں، اس واسطے کہ میں فلماں کد نہیں ویکھیا، نہ میں راتی کدی کیبل ویکھی، نہ میں کدی خبراں سنیاں، بالکل میرے گھر کوئی شے بھی نہیں، میں اخبار پڑھنا وہی ٹائم لبے تے کوئی جڑا ساری رات کیبلاں ویکھدا ہوے اونوں سویرے الحمد یاد ہونی، اور چھڈو جی پرے ایویں دین تے کون چل سکدا، اے دا مطلب ہے حضور سانو ایو دے دین دے کے گئے جدے تے چل ہی بندہ نہیں سکدا، کفر تے چل سکدا دین تے بندہ نہیں چل سکدا۔ اٹھو حضور کے دین کی بات کرنی ہے، اور اب پاکستان میں ممتاز قادری نے راہ متعین کر دی ہے کہ اب اس پاکستان میں حضور کا نام ہوگا، بس جنہاں نو عیسائیاں نال پیار ہے عیسائی باہر چلے جان، انہوں نے جا کے پیشاب بھی پیون، سانو تو غرض کوئی نہیں، انہیں جانا انہیں مانا، بس انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، انہیں جانا، بس بات ختم ہے۔ حضور کی عزت کے مقابلے میں ساری کائنات کی عزتیں، میری گل جڑی بڑی توجہ نال سننی، ساری کائنات کی عزتیں اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا و مولا نے ایک بار پاؤں رکھا، بس ایس تو بڑا جملہ میرے کو کوئی نہیں، یہ حضور دی شان دے مطابق بھی نہیں لیکن ہے یہ کچھ ساڑھے کو، ہاں حضور دی شان تو اس نالوں بھی اگے، سمجھے ہی کوئی نہیں، جنہیں لایا گلی وہ دنال ٹر جائے، جی صحابہ نے میلاد منایا، میں کہا صحابہ جڑا میلاد منایا تو سوچ بھی نہیں سکتا، ہاں صحابہ تے 8 تلوارہ لے کے ٹر پے، اللہ نے احسان کیتا مومنہ تے، میں آکھا چنگا احسان مومنہ تے اٹھ کے کہتا ہے نبی فلاں چیز نہیں سننا، میں آکھا مولا پھر تو احسان چنگا کیتا ہے نبی بھیجے ہی جس نبی دا ساڑا درود بھی نہیں سی سن سکتا، میں کہا تو اللہ دے احسان دا بدلہ چکایا، اٹھ کے کہتا ہے نبی پاک کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا فلاں نہیں تھا، میں کہا اللہ دے احسان دا ہے بدلہ چکایا ہی، اللہ دے احسان دا ہے بدلہ ہے، 8 تلوارہ صحابہ کو موجود، حضور نے فرمایا بدر کی طرف جانا ہے، کسی صحابی نے اٹھ کے نہیں کیا حضور پہلے تلوارہ تے دیو، 1000 بندہ آگے کھڑیا، ٹکر کھان دا کوئی نہیں، تسی لڑانا چاہتے ہو؟ جب میرے آقا نے پوچھا تو سعد بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھ لے ہو، سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آدے من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا و آتنا ما شیطا، حضور بدر تے کھڑیا، رب نے جے ساڑھے تے احسان کیتا تو ہڈی وجہ تو تے تسی کیسر و کسر نہ بھی حکم دے ہو تے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے،
گل ہی کوئی نہیں. بات جناب ڈیلی ڈیلی بھی حضور کی عزت پر بات ہو سکتی ہے, ڈیلی ڈیلی نہیں ہوتی. میں ہوں گل اگے کر, میں گفتگو جلدی مکان لگا. منڈا بھی تے ہے 2 باری سزائے موت سن چکیا, جیندا اتنا سارا پتر ہے, تو جناب بار اکاؤنٹ بھرے ہوئے ڈالراں دے. ممتاز قادری کول کیڑی شے جڑی انہوں انج کیتی بیٹھی. اقبال کہندا دل سے عشق او توانا می شود, خاک ہم دوش سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوے, اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا. صاحب 8 تلواراں لے کے ایویں بدر وال تھوڑے پہ چل گئے, گھوڑے سمندر میں جائیں تھوڑے پا دیتے. نابینا صحابی بھی چل پائے جنگ یرموک کے, چکھا بھی کوئی نہیں. اسلام نو لوڑ پہ گئی, مسلمانہ دیاں 3 صفاں, کافراں دیاں 11 صفاں. حضرت عمر دے زمانے جنگ یرموک ہوئی. نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم جنہاں نو حضور نے اپنے مسلح تے 12 واری کھڑا کیتا نماز پڑھان واسطے. ایتھے نابینا نو 5 روپے بھی کوئی نہیں دیندا, اے حضور آ گئے. اے سوچ سکتے ہو امام الانبیاء نے اپنے مسلح تے نابینا صحابی نو کھڑا کر دیتا. اقبال کہندا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں, عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو. اقبال کہندا بڑی بڑی دنیا آئی غریباں دیاں گلاں کیتیاں, گلاں ہی کیتیاں. ساڈے آقا و مولا غریباں نو کعبے دی چھت تے وی چاڑیا تے مسلح تے وی کھڑا کر کے رکھ دتا. یہ صرف ساڈے حضور دی شان ہے. نابینا صحابی امام الانبیاء دے مسلح تے 12 واری کھڑے رہے, ایتھے نابینے نو 5 روپے بھی کوئی نہیں دیندا. ایک اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا, گروہوں کا سہارا عصائے محمد. اے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی, اسی گھر بیٹھ ایتھے نہ میں نہ موسی رسالت دی جڑی گل کر رہے ہیں نا, ہو سکتا ہے کہیں دی ایویں ٹنگا کمی جان. مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں, ہم تو میلاد سننے کے لیے آئے تھے. اس سے بڑا میلاد کیا ہے؟ حضور دے دین جڑا گلیاں وچ لٹدا رہے, مولوی خاتم تانوں اعتراضی کر کے جناب نوٹ جیب وچ پا کے چلا جائے تے قیامت والے دن حضور فرمان ہوئے تو کی کیتا سی میرے دین واسطے. جڑا آوے اس کم از کم اس خطیب کو پوچھو مولانا صاحب کوئی ناموس رسالت دی بھی گل کرو. ممتاز قادری جے اندر بیٹھا تسی دوویں جیبوں بھر کے لے جا رہے ہو, اس دی بھی گل کرو نا. تے کم از کم ایتھے نعرے لاندے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تینوں تے اجے قبول ہے, جڑا قبول کر چکیا او دی گل تے کر. تینوں تے اجے قبول ہے, جڑا کر چکیا او دی گل تے کر. پھر نعت خان کھڑے ہو جان کے پیسے واسطے, ان ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. وہ جو مدینہ پاک کے گلی کوچوں میں فقیر صدا دیتے ہیں, ان فقیروں بے نواؤں کو سلام. میں کہا جی انہاں فقیراں نو لکھاں سلام ہیں, لیکن وہ فقیر مدینہ پاک کے ٹکر کھاندے بہ کے, اوتے ہر قسم دی نعمت ملدی. تسی گئے نہیں مسجد نبوی شریف کے کھجور آ رہی ہیں, کدی شہد آ رہا, کدی جناب دہی آ رہا, کدی لسی آ رہی. میں کہو فقیر تے کھا رہے ہیں حضور دے در تے بہ کے. ایک فقیر اڈیالہ جیل وچ بھی بیٹھا, اس فقیر نو کیوں نہ سلام کر دے؟ حکومت ناراض ہوندی, کفر ناراض ہوندا, امریکہ ناراض ہوندا کہ جناب اس فقیر پھر تو سیاسی بات ہو جائے گی نا. اس فقیر نو کیوں نہیں سلام دیندے جناب؟ کدی سوچی تسی یہ گل؟ جڑا مولوی لے کے سنیا آیا تو میں انہوں کیا, میں آکھوں انہوں جا کے کہہ دے بھی مولوی خادم تیری کوٹھی تے تقریر نہیں کرنا آنا. انہیں کہا جی وہ پوچھے تو کیوں؟ میں آکھا انہوں کمی ہو فلانا عاشق رسول سی, تیری عدالت جو دی ضمانت دا کیس لگیا تو دی ضمانت کیوں نہیں لئی؟ او جی او کہنا بھائی وہ کہے گا جی میں تے سرکاری مجبور سی. میں کہا اس سرکار دا مجبور ہے تے میں اس سرکار دا مجبور ہے, میں نہیں آنا چاہتا. بیٹھ کر ہوا ہے نقصان کہ جنہیں الف با کبھی نہیں پتہ تھا وہ دین کی ترجمانی کرنے لگے. دین دی ترجمانی کرن داتا علی اجویری, دین دی ترجمانی کرن سلطان الہند, دین دی ترجمانی کرن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, خواجہ نظام الدین اولیاء مجدد الفسانی, اعلیٰ حضرت بریلوی, پیر میر علی شاہ. اے دین دی ترجمانی کر. صدیق اکبر کی فرمایا, انہاں کہا جناب اے آواز حضور دی جد آ اٹھنی دی, آپ حج واسطے خود تشریف لے آئے تے حضور آ رہے تھے ونصلی معہو. ہن صدیق نماز نہیں پڑھانی, حضور آن کے تے انہاں دے نال نماز پڑھا. کیسی عقل آندی بندہ نماز پڑھن لگے ہوئے رب دی, تے کسے صحابی نے بھی کہا نماز پڑھ لئی, حضور آ ہی جان گے نا. ان کو پتہ تھا آج نمازیں انہیں کی, اذانیں انہیں کی. ہاں تے دسو اساں کی کر رہے ہیں؟ اپنے ایمان نال دسو اساں کی کر رہے ہیں؟ اساں تو خود رسول اللہ دی ناموس دے خلاف بیٹھ کے گفتگو کرنے ہاں. جی ممتاز قادری نو انج نہیں سی کرنا چاہیے, تو دس نا پھر کی کرنا چاہیے سی؟ تیرے نزدیک تے علم الدین نو بھی انج نہیں سی کرنا چاہیے, تیرے نزدیک تے چلدے چلدے حضرت عمر نو بھی انج نہیں سی کرنا چاہیے. جدوں انہیں حضور دا فیصلہ منافق نہیں منیا تے حضرت عمر نو چاہیے سی 2 منٹ دا راہ سی حضور دے گھر تک, حضرت عمر اس منافق دا ہاتھ پکڑ دے تے حضور کو لے جاندے, کہندے حضور نے فیصلہ نہیں منیا, دا کی حکم ہے؟ لیکن حضرت عمر اتھی فرمایا ذرا رکو, اندر تلوار لے کے لے آئے تے آپ دا سر تن نال جدا کر کے فرمایا ہاکذا عقدی بما لم یرضا بقضاء اللہ و رسولی. فرمایا جو اللہ رسول کے فیصلے پر راضی نہیں اس کا فیصلہ یہ ہے جو عمر نے کر دیا. مسجد وزیر خان دے دروازے جو داخل ہوئے نا بندہ, پیچھے مڑ کے ویکھے تے نیلے رنگ وچ لکھیا محمد عربی کابروئے ہر دو سراس, کسے کے خاک درش نے خاک برسرے.
اس شعر دا مطلب ہے حضور ہی دوویں جہاناں دیاں عزتاں، جڑا حضور دے در دی خاک نہیں ہویا او سر وچ مٹی پا۔ آخری سوال تے قبر وچ ہونا ہی ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اے تے نہیں پوچھا جانا پتر کتنے سن تے ویاہ انہیں کیتا سی کہ نہیں، کیڑے مکان وچ رہندا سی تے گھر وچ ہیٹر لگیا سی کہ نہیں، کپڑے کیوں جے پاندا سی۔ سوال ہے بڑا انہاں نال کے وفا کر کے آیا، جے او سوال دا جواب ہر بندے کول ہے تے میں تانوں لکھاں مبارکاں دینا، جے نہیں تو پھر سوچو بڑی ڈاڈی۔ حضور نے فرمایا آخرت دی منازل جو میں سب تو خوفناک منظر قبر دا ویکھیا، یہ حضور دا اپنا فرمان ہے، افضا اس میں تفضیل ہے، سب تو خوفناک منظر حضور فرماندے نے میں قبر دا ویکھیا۔ اور حقیقت بھی انجی بندہ ساڑھے وہ شاہ صاحب سن نا، یعقوب شاہ صاحب پھالی والے، اور کہتے ہوندے سن جاگنا ہے جاگ لے آج افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑنا ہے وہ تلے، ایتھے تے بندہ اٹھ کے ادھر ادھر ہو جانا، اتنے تو اٹھانا بھی کسی نے۔ انہاں نال وفا کرو، اور کدی بھی زندگی جیسے بندے کو نہیں بہنا جڑا بندہ انہاں دے بارے کوئی ایویں نہیں بال کر دے، ایویں گل جس طرح جی یہ میرا خیال یہ مسئلہ، انہوں نے کہا بس بھائی بس، میں تو تیرے کو آیا سی مہمان بن کے، اے پیا اپنی مہمانی تے اے پیا اپنی روٹی، میں تو انہاں نال پیار کرساں جنہاں میرے قبر وچ بھی کم آنا ہے، کل حشر وچ بھی کم آنا ہے۔ اسی تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاندے نا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بدری سارے ہی جا رہے سن میدان یمامہ دی، بدری عشرہ مبشرہ سارے نو صدیق اکبر فرمایا ہن کوئی بندہ مدینے چ نہیں رہنا چاہیے، بڈھے بھی جاؤ جوان بھی جاؤ نابینے بھی جاؤ، سارے جاؤ یمامہ۔ حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ، مسلمہ کذاب 80,000 دا لشکر لے کے آ گیا، کہنے لگا میں نبی ہوں۔ صدیق اکبر فرمایا ہن جاؤ، سلطنت میں جانا میرا کم جانے، بلکہ آپ خود بھی ٹور پیسے نہیں تو مولا علی روکے سے، مولا علی روکیا، فرمایا نہیں آپ چلیے، انہوں نے کہا نہیں آپ نہ جاؤ، تہاڈی مہربانی، تانوں کچھ ہو گیا تو پھر مسئلہ بڑا خراب ہو جانا ہے، تسی ایتھے رہو اسی جاندے ہیں۔ جنگ یمامہ وال جب صحابہ جا رہے سن نا تے اے مطلب نہیں سی کہ انہاں دیاں تلواراں ہی انج کر رہی سن، انہاں دے گھوڑے بھی تھلوں نکل دے سن، ہاں چلیے جی چلیے چلیے جی چلیے۔ تو پھر کیڑے جا رہے سن؟ واشی بن حرب بھی جا رہے ایتھے تو میں جناب میری زبان بھی رک جاتی، پھر حضرت واشی بن حرب نو میں سلام دو ہاتھاں نال کرنا، امیر حمزہ نو جنہاں شہید کیتا سی میدان احد، بعد وچ مسلمان ہو گئے، حضور نے فرمایا میرے سامنے نہیں آنا، اسلام تہاڈا قبول ہے۔ 2 سال پھر حضور دے سامنے نہیں سن آئے، اور مسجد درار ڈھان واسطے بھی حضور نے واشی بن حرب نو بھیجے سی، وہ پیچھے لوگ کے بیٹھے سن، جدوں حضور نے صحابہ نو بھیجا تو اشارہ کیتا، فرمایا انہاں نو بھی نال لے جاؤ، انہوں ویکھتے نہیں سن حضور وال، مطلب میں حضور ناراض نہ ہو جا، فرمایا میں سامنے نہیں آنا۔ پھر جدوں حضور آندے سن پھر سر نیچے کر لیندے، ایک واری ویکھیا صرف رسول اللہ دے چہرے انور، ایک واری بس۔ تے جنگ یمامہ دی طرف وہ بھی جا رہے سن، بلکہ وہ اگے نسدے سن، کہندے اج تو موقع ہے، اج تو موقع ہے ایڈے وڈے ظالم نو مارن دا۔ پھر جنگ یمامہ آپ نے پھر نیزہ جڑا ماریا تلوار نال، جڑی گردن کٹی نا وہ حضرت عبداللہ نے کٹی، حضرت ام عمارہ دے پتر، تے جڑا نیزہ دوروں ماریا نا تے او دے سینے 'چ لگیا، تے او مرتد جڑا او ڈٹھا حضور دے ختم نبوت دا دشمن، وہ حضرت واشی بن حرب مارے سے۔ تے بعد وچ پھر خوشی نال کہندے ہوندے سن جے قیامت والے دن رب میرے کول پوچھیا نا کہ امیر حمزہ تو شہید کیتا، تے میں عرض کراں گا یا اللہ اے بھی تے ویکھنا حالت کفر وچ میں ایڈا وڈا شیر شہید کیتا، لیکن اے بھی تے ویکھنا جدوں میں حضور دا کلمہ پڑھیا ایڈا وڈا مرتد بھی تے میں ماریا نا۔ جنگ یمامہ دی طرف صحابہ چل پے، حضرت ام عمارہ، میں آخری گل کرن لگا عورتاں واسطے، عقل محکم مزہ سا سے چونو چند، عشقریاں از لباس چونو چند۔ اقبال کہتا ہے عقل ویکھتی کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا، پیسے کتوں آنے، عاشق صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی کی شان اور عظمت کس بات میں ہے، بس۔ حضرت ام عمارہ پہلے اپنا پتر حبیب بن زید کٹوایا بھی صحیح تے جلوایا بھی صحیح، مسلمہ کذاب نے گرفتار کر لیا حضرت حبیب بن زید نو، آپ دے بیٹے سن، پتہ ہے اس دن شیخ عمر بغداد شریف والے، میں ویسے 12 زخم پڑے سن تے انہاں اس دن سیالکوٹ انہاں دی تقریر بھی سی تے میں بھی سا، انہاں فرمایا نہیں ام عمارہ نو 80 زخم لگے میدان احد وچ، میدان احد وچ حضور دا دفاع کردیا ام عمارہ نو 80 زخم لگے، تے جدو جنگ مکی تے حضور نے فرمایا مل تفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی، جدو غزوہ احد شریف ختم ہو گیا نا تے حضور نے فرمایا میرے غلاموں اے ام عمارہ میں جدھر بھی دیکھا اپنے نبی کا دفاع کر رہی تھی۔ 2 پتر بھی گئے ہوئے سن، حبیب تے عبداللہ تے زید انہاں دے شوہر سن، وہ بھی گئے ہوئے سن، جدو پتہ چلیا حضور تے حملہ ہویا تے وہ بھی مدینہ پاک تو حضور دا دفاع کرن آ گئی۔ یہ ہے مسلمانوں کی مائیں، 2 پتر تے شوہر بھی، ایک پتر کٹوایا حبیب بن زید، مسلمہ کذاب گرفتار کر لیا، انہیں کہا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہاں؟ آپ نے فرمایا نا اسمع ما اسمع، فرمایا میں بہرا تیری گلا میں سندا ہی کوئی نہیں،
انہیں کہا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں۔ انہیں پھر دوبارہ پوچھا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں؟ فرمایا لا اسمع وراکا، فرمایا تیری یہ بک بک میں کوئی نہیں سنتا، تو کی گلاں کیتی جا رہا ہے؟ پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں۔ انہیں کہا تو عجیب بہرا ہے، جدو میری گل آوے تینوں سنی دی کوئی نہیں، جدو حضور دی گل آوے کہنا ہاں۔ پھر تلوار لے کے کھڑا ہویا۔ سنو ذرا ختم نبوت تے پیرے کیویں ہوندے نے؟ ہاں جی اسی تواڈے نال ہاں مولانا صاحب، ساڈیاں دعاواں تواڈے نال۔ انج لوگ کہندے انج نے تلوار چ انہیں کہا ہن دس، میں ہن کی دسنا، حضور ہی نبی ون تو کون ہے چڑیا؟ انہیں پھر آپ دا ہاتھ تو کٹیا سجا، پھر ایتھو پھر ایتھو پھر ایتھو پھر ایتھو پھر ایتھو، ہر واری پوچھدا سی میں کون ہوں، تو کون ہے؟ پھر انہیں ایتھرا اے ہاتھ کٹیا انج انج، گولی لگ جائے نا تلوار نال ایک باری بندے دی دھون لے جائے وہ گل ہو رہے۔ پھر انہیں دائیں ٹانگ کٹی ایتھے تک، پھر بائیں کٹی، اور پھر اتنا جسم بچ گیا انہیں آگے چھوٹ دیتا۔ پھر جب آگے چھوٹیا تو پھر پوچھنے لگا میں کون ہوں؟ فرمایا تو کون ہے؟ رسول تے رسول اللہ ہی ہے، تو کون ہے؟ اتنی گل جدوں کی تھی آپ آگے جلدے جلدے دنیا تو تشریف لے گئے۔ اے انہاں دی ماں ون ام عمارہ، اے فرماندیاں میں قسم چاہی سی کہ میں اپنے ہاتھ نال مارنا ہے مسلمان نوں۔ اے پھر صدیق اکبر کو چلیاں گئیاں، جنگ یمامہ دا مسئلہ آیا، صدیق اکبر فرمان لگے قد عرفنا کے وعرفنا جرأتک، اسی تانوں بھی جاننے ہاں تے تہاڈی بہادری نوں بھی جاننے ہاں، باقی عورتوں اجازت نہیں، فخرجی بسم اللہ۔ صدیق اکبر خود انہاں نوں روانہ کیتا، فرمایا تسی جاؤ اللہ دے نام نال۔ اے فرماندیاں میں گئی تے میں ولقد عاہدت اللہ، میں اللہ نال وعدہ کیتا سی بھائی میں مسلمان نوں خود مارنا ہے۔ حتی بصرت بعدو اللہ، فرماندیاں میں ہزاراں دے لشکر وچ ویکھیا اللہ دے دشمن نوں کہ او کھڑیا، میں صحابہ کو پوچھا کتے کھڑیا؟ انہوں نے کہا او کھڑیا۔ فرماندیاں میں تلوار لے کے پھر دوڑی اودے وال، فرماندیاں انہاں دا ایک کمیتی اگوں آ گیا، انہیں ویکھیا نا وہ کس انداز نال جاری ہونے، شاہ جی یہ تو تصور ہی نہیں نہ کیتا جا سکتا، کس غصے تے جلال نال انہاں دے اکھاں وچوں خون نکل رہا ہونا کہ انہیں میرا پتر بھی کٹ کے جلایا تے پھر حضور دی ختم نبوت دا بھی منکر ہے۔ آپ فرماندیاں انہاں دا ایک بندہ کو آیا، انہیں میرے ہاتھ تے ویکھیا تلوار ایتھے، انہیں تلوار ماری میرا ہاتھ کٹ دیتا، میں تلوار دوسرے ہاتھ تے چک لئی۔ فرماندیاں اللہ دی قسم ہے میں لڑکھڑائی بھی کوئی، مائی ہو کے عورت ہو کے ہاتھ کٹیا، فرمایا اللہ دی قسم ہے مینوں پتہ بھی نہ چلیا میرا ہاتھ کٹ گیا۔ فرمایا یہاں تک کہ میں اس خبیث تک پہنچ گئی، نال فرماندیاں جاندیاں جاندیاں 11 زخم انہاں مینوں ہور لائے، تلواراں تیراں نیزیاں دے، جسم خونوں خون ہویا، ہاتھ کٹے ہویا۔ فرمایا میں اس خبیث تک پہنچ گئی، وہ مرا پڑا تھا، وابنی عبداللہ، میرا پتر عبداللہ، یمسح سیفہ بثیابہ، اپنے کپڑے نہ اپنی تلوار دی صفائی کر رہا۔ فقلت قتلتہ، میں جدو پہنچی خونوں خون ہو کے ہاتھ کٹا کے پتر کو، تے پتر نے کوئی چیخ نہیں ماری، اما اے کیوں ہویا؟ پتر نوں بھی پتہ سی میری ماں قربانی کدے تے دے کے آ رہی۔ فرمایا میں اپنے پتر نوں کیا قتلتہ، میں کہو پترا مار دیتا نے؟ قال نعم یا اماں، ہاں جی ماں جی مار دیتا۔ فسجدت للہ شکرا، فرماندی میں کٹے ہوئے ہاتھ نہ جسم خونوں خون میں سجدے چ گر گئی۔ وقطع اللہ دابرہم، یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے نبی دی ختم نبوت دا منکر ماریا گیا۔ اے مسلمانہ دی شان، فرماندیاں ایتھے میں سجدہ کیتا جنگ یمامت، جدو مدینہ پاک خبر پہنچی اتھے صدیق اکبر سجدہ کیتا۔ دعا کرو اللہ سانو حضور دا وفادار رکھے، اپنی نسلوں میں یہی سبق پڑھائے کرو، جتھے وفا کرنی اتھے ضرور وفا کرو۔ کدی بھی اسی نیکی دے دعوے نہیں کیتے، کدی بھی ساڈے نال کہندی اے مولوی انج ہوندے، میں کہ یار جنج بھی ہوندے ہاں حضور دے نال وفادار ضرور ہاں، غدار نہیں ہاں۔